لیکن میاں بیوی کے تعلقات اللہ کو اتنے عزیز ہیں کہ فرمایا گیا اگر شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے، اور اگر بیوی ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے شوہر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ اگر بیوی نے کہا کہ ذرا آتے آتے یہ لیتے آنا، اور آپ لانا بھول گئے، نہیں لا سکے، اس نے کہا کہ آپ لائے نہیں، تب آپ یہ کہنے کی بجائے کہ تمہارا نوکر ہوں، تمہارے باپ کا نوکر ہوں، کیوں لاؤں، کیا کروں، دکان بند ہو گئی تھی، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ کہو گے تو جھگڑا ہوگا، یہ کیوں نہیں بول دیتے، معاف کر دیجئے، کل لے آئیں گے انشاءاللہ، آج ذہن سے نکل گیا، یا نہیں لانے تو گئے تھے، اس لیے کہ منانے کے لیے جب جھوٹ بولنے کی اجازت تھی اتنی دیر کے لیے دے دی گئی، لانے کے لیے گئے تھے لیکن بھیڑ بہت تھی اس لیے لا نہ سکے، یا ختم ہو گیا اس لیے لا نہ سکے، تو کیا بات ہو، کیا بات ہو۔ اب میرے نبی نے تو اپنی ازواج کو منانے کے لیے کیسی پیاری پیاری سنتیں عطا کی ہے۔ جب اماں جان، بلکہ عورتیں جب بیٹھتی ہیں تو کہتی ہیں الحمدللہ میں تو پیر کا بھی روزہ رکھتی ہوں، پھر جمعرات کا بھی رکھتی ہوں، 13 14 15 کا بھی رکھ لیتی ہوں، پھر 16 سیدوں کا بھی رکھ لیتی ہوں، اور پھر میرے چلتے ہی رہتے ہیں۔ میری بہن کس کے لیے تو کر رہی ہے؟ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، اپنے اعمال کو بتا کر کس سے سند لینا چاہتی ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکیاں کر کے تشہیر کرتے ہیں قیامت میں اللہ ان سے کہے گا جس کے لیے نیکی کی تھی آج جا کر صلہ اسی سے لے لے۔ وہاں تو لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا، جو بغیر کفن کے ننگے گھوم رہے ہوں گے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ننگے گھوم رہے ہوں گے، میرے آقا نے یہ بات کہی کہ لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا۔ ام المومنین امی عائشہ کو حیرت ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ جب لوگوں کے بدن پہ کفن نہیں ہوگا تو بے حیائی نہیں محسوس کریں گے لوگ؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ اتنی گھبراہٹ ہوگی، لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، وہ دوسروں کو کیا دیکھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ نیا لباس پہنتا ہے اور نیا لباس پہنتے وقت کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ والحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ والحمدللہ، اور یہ کہہ کر کے جب وہ کپڑا پہنتا ہے، کپڑا اس کے گردن تک یا گھٹنوں تک آنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا۔ یہ شکر کی برکت ہے۔ لیکن اس کے آگے ایک بات اور بھی ہے، وہ جو نیا کپڑا اس نے پہنا یہ دعا پڑھ کر، اور پرانا کپڑا وہ کسی غریب اور مسکین کو دے دے، تو اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ اللہ اس نئے کپڑا پہننے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے گا، بخش دے گا، اور پرانا کپڑا جو کسی مسکین کو دیا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس بندے کو جنت کا لباس فرماتے ہیں۔ یہ استغفار دن میں 25 مرتبہ پڑھنے والا اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کرے تو اللہ پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ آسان استغفار بھی ہے، اب پڑھنا 25 مرتبہ 2 منٹ کا کام۔ وہ استغفار یہ ہے، اصل میں تمام مومنین کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمائی صحابہ کو، استغفر اللہ لی ولوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، جو اس استغفار کو 25 مرتبہ پڑھے روزانہ، یعنی تمام مومنین کے لیے جو استغفار کرے وہ مستجاب الدعوات ہوگا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی اور اس کا شمار ابدالوں میں ہوگا۔ اس لیے اس کو یاد کرنا آسان ہے۔ دعا کی قبولیت کا ایک نسخہ بتاؤں، گارنٹیڈ، فقیر کی بات، اگر یقین دل میں پیدا ہے تو دیکھ لینا، جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو نا تو 2 نام لینا پنجتن کے ساتھ، پنجتن کے نام کے ساتھ 2، ایک حضرت عبداللہ نبی کے ابو جی کا اور ایک حضرت آمنہ نبی کی اماں جی کا، پھر دعا قبول میں ہونے میں جلدی نہ ہو تو دیکھنا، یہ بہت بہت بڑے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اللہ غوث اعظم جیسا ولی جس ماں کی کوکھ سے پیدا کرتا ہے وہ کتنی شان والی ہے، تو اللہ نے اپنا محبوب جس آمنہ کے شکم سے پیدا کیا ہوگا وہ آمنہ کتنی شان والی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن اپنی ماں یا اپنی باپ یا دونوں کی قبر پر پابندی سے حاضری دے گا، اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر پر زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ اس لیے مرنے والوں کو بھولا مت کرو، مرنے والوں کو یاد رکھا کرو اور ہر وقت ان کے لیے دعا کیا کرو۔ ماں باپ کے لیے تو خاص
دعا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے نماز پڑھی اور ماں باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کی, اس کی نماز زمین اور آسمان کا دی جاتی ہے, اس کی نماز ادھوری اور نامکمل رہتی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو نماز کے بعد.